بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان کنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور اسے ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو وہاں جب وہ دونوں بھائی گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا اور اپنا احسان جتلایا کہ دیکھ تو وہی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے بچپن میں پالا تھا اور تو نے اپنی زندگی کے بیشتر سال ہمارے ہاں بسر کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی حوالے سے آگے جو بات کی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ احسان جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ میں نے تیری پرورش کی جب کہ تو بچہ سا تھا اور بہتا ہوا آیا تھا ایک ٹوکری میں اور ہم نے تجھے پرورش کیا، تو یہ جو احسان تو مجھے جتلا رہا ہے ان عبدت بنی اسرائیل، یہ تو اس وجہ سے تھا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اگر تو بنی اسرائیل قوم کو یعنی میری قوم کو غلام نہ بناتا، ان پر ظلم و ستم نہ ڈھاتا، تو میری ماں کیوں مجھے ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں پھینکتی؟ تیرے ظلم کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا اور میں تیرے گھر پہنچا، تو نے میری پرورش کی اور یہ تو مجھے اپنا احسان جتلا رہا ہے، ورنہ پرورش کے لیے تو میری ماں موجود تھی، میرا گھر موجود تھا، میں وہی ہوتا اگر تیرا ظلم روا نہ ہوتا۔ تیرے ظلم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، لہذا تو مجھ پر اپنا احسان نہ جتلا۔ قال فرعون، تو پھر فرعون اس پر بولا وما رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کون ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے آیات میں یہ بات گزر چکی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا تھا اس کے دربار میں کہ میں اور میرا بھائی کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے تمہارے پاس، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس نے ہمیں مرسلین میں شامل کیا ہے، رسولوں میں شامل کیا ہے۔ تو اسے تو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور رب ہو، تو اس نے سوال کیا کہ یہ رب العالمین کون ہوتا ہے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض، وہی جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ رب کا مطلب مالک اور آقا بھی ہے اور فرما روا بھی ہے، یعنی وہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کا فرما روا ہے، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہے رب العالمین۔ وما بینہما، اور اس زمین اور آسمان کے درمیان جو چیز ہے سب کا وہ رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو، اگر تمہارے اندر یقین کرنے کی صلاحیت ہے، مادہ ہے، پہچاننے کی اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، اگر تو تم استعمال کرو تو وہی ہے کائنات کا رب۔ قال لمن حولہ، اب کوئی جواب اسے نہ سوچا۔ اب جو ارد گرد اس کے حواری بیٹھے تھے درباری،
ان کی طرف مخاطب ہوا۔ قال لمن حولہ، اس نے کہا اپنے ارد گرد موجود اپنے درباریوں سے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو کیا بولے جا رہا ہے یہ شخص، کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، میں رب ہوں تمہارا اور یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کالا، پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یعنی ایک بڑا اچھا موقع تھا، دربار لگا ہوا تھا اور حیران کن ماحول ایک قائم ہو گیا، سب درباری موجود تھے۔ آپ نے پھر آگے بات فرمائی کہ کالا ربکم رب آبائکم الاولین، وہی ہے تمہارا رب بھی اور تمہارے سب باپ دادا جو گزر چکے ان سب کا رب وہی ہے جو رب العالمین ہے۔ کالا، تو اس پر پھر بولا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ یہ رسول جو تمہاری طرف آیا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ لمجنون، یہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی یہ نعوذ باللہ پاگل ہے، یعنی جنون کی حالت میں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے اس کو کہ یہ کیسی کیسی باتیں بنا رہا ہے۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر، یعنی بڑا اچھا موقع تھا اپنی بات پہنچانے کا، قال رب المشرق والمغرب، وہی ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، یعنی جو رب العالمین جس نے مجھے بھیجا ہے وہی مشرق و مغرب کا رب ہے۔ مشرق و مغرب جب دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ساری سرزمین ہوتی ہے، ساری کائنات ہی ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہارے اندر عقل ہے اس بھیجے میں، یعنی کچھ عقل موجود ہے، ذرا غور کرو کون ہے اس کائنات کو بنانے والا، اس کو قائم رکھنے والا، یہ سورج کو طلوع اور غروب کرنے والا، یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، یہ دن رات کی تبدیلی لانے والا، کس کے بس میں ہے یہ؟ ذرا عقل سے تو کام لو، سوچو تو صحیح ذرا۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، تو پھر اس سے کوئی بات نہ بن پڑی، کوئی جواب نہ بن پڑا، اور کہا تو کیا کہا، لئن اتخذت الہا غیری، کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو نے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا، تجھے قید میں سڑا سڑا کے مار دوں گا، یعنی کیسی اس نے دھمکی دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کالا اولو جئتک بشیء مبین، کیا تو ایسا کرے گا کہ میں تیرے سامنے ایک واضح چیز پیش کر دوں، ایک واضح نشانی، ایک واضح معجزہ میں تیرے سامنے پیش کر دوں، کیا پھر بھی تو اپنی حرکت پر قائم رہے گا؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، تو کہنے لگا اچھا لے آ پھر وہ چیز، اگر تو سچا ہے تو، اگر تیرے پاس کوئی ایسی نشانی ہے، کوئی معجزہ ہے تو لے آ پھر، اگر تو سچا ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے، موقع غنیمت تھا سب، یعنی کس طرح سے دربار لگا ہوا تھا، فَأَلْقَى عَصَاهُ، پس آپ نے اپنا عصا پھینک دیا سب کے سامنے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور وہ عصا جو تھا جیتا جاگتا ایک اژدہا بن گیا، دوڑتا پھرتا تھا سب کی آنکھوں کے سامنے۔ وَنَزَعَ يَدَاهُ، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکالا بغل سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، تو یہ دیکھنے والوں کے سامنے بڑا روشن تھا، چمکتا ہوا تھا، ایسے چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور پورا دربار جو ہے وہ جگمگا اٹھا آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی اس روشنی سے۔ اور پھر قال للملأ حولہ، اور دیکھیں پھر اسے کوئی جواب نہ سوچا، یعنی سب لوگ دیکھ رہے ہیں، درباری موجود ہے، اللہ نے سب کو عقل و شعور بھی دیا ہوا ہے، بہرحال دل میں ایک اثر تو پیدا ہوتا ہے، تو اس نے بات کیا بنائی دیکھیں، قال للملأ، اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے درباریوں سے اس نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو یقیناً ایک ماہر جادوگر لگتا ہے، یعنی یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو ایک جادوگری ہے جو کہ اس نے پیش کی ہے، اور ایک ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، یرید، اور یہ چاہتا یہ ہے، ارادہ اس کا یہ ہے، ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے، تمہیں یہاں سے نکال دے، یعنی تمہارا دشمن ہے یہ۔ کس طرح سے دیکھیں اس نے عیار اور مکار تھا کہ اس نے کیا بات بنائی ہے یہ۔
فماذا تامرون، بس بتاؤ اب کیا حکم دیتے ہو، کیا سلوک کریں اس کے ساتھ، اب کیا انجام ہونا چاہیے، کہ کیا ارادے ہیں اس کے کہ یہ جادوگر ہے اور اس سرزمین سے ہم سب کو یہاں سے نکال دینا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، اب بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم دیتے ہو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے درباری، ارجہ و اخاہ، روک لو اسے بھی اور اس کے بھائی کو بھی یہاں، وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو، یعنی وہ جائیں پورے ملک میں جائیں آپ کے کارندے، یاتو کا بکل سحار علیم، اور آپ کے پاس ہر سیانے جادوگر کو لے کر آئیں تاکہ اس کا مقابلہ ہو سکے، اس کو ہم نیچا دکھا سکیں۔ وہ جائیں پورے ملک سے ڈھونڈ کر لائیں جو سیانے جادوگر ہیں۔ اب آگے بات بڑی اور بھی طویل ہے، سارا قصہ یہ چلے گا، چوتھے رکوع تک یہ سلسلہ چلے گا، دوسرے رکوع سے یہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اور قوموں کا بھی تذکرہ آئے گا۔ سب کچھ یہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ دیکھیں پس منظر یہ ہے، آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تو آپ کو آپ کے ساتھیوں کو حوصلہ بھی دینا مطلوب ہے اور مخالفین کو بھی تنبیہ کرنے مقصود ہے کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ جو کہ اقتدار کا مالک تھا، وہ ہمارے پیغمبر کو نیچا نہیں دکھا سکا، وہ ناکام ہوا، تو تم کیا کس باپ کی مولی ہو، تم کیا کر سکتے ہو ہمارے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور وہ ایک غلام قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود، ایک مقبوضہ قوم کے باوجود کس طرح سے اس نے کلام حق پیش کیا، دعوت حق پیش کی بڑے دربار میں، اور تم تو وہ درجہ نہیں رکھتے۔ ہمارا یہ پیغمبر تو ایک آزاد ہے، قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر جہاں تک نشانی کا تعلق ہے، تم جو نشانیاں مانگ رہے ہو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نشانیاں تو وہ لے کر گئے تھے، ہر دھرم تو کسی نشانی کو بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، کیا انہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر سر جھکایا؟ جو تم جھکا دو گے، تم جو تقاضے کر رہے ہو، تو یہ سارے اس پس منظر میں یہ سارا واقعہ رب کائنات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔